السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 42واں دورہ علوم حدیث بمرکز الامام احمد بن حنبل قصور میں ضعیف حدیث کا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے دور کو محدثین کا دور بنائے۔ ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ علل، ائمہ سند، اللہ اکبر پیدا فرمائے۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو قادر ہے۔ آج ہماری بحث ہے معلول روایت پر۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایمان ہونا اور چیز ہے، اسلام ہونا اور چیز ہے، اسلام اور ایمان کی لذت پانا اور چیز ہے۔ علم حدیث سے محبت ٹھیک ہے، سب کو محبت ہے سنت سے، لیکن علم حدیث کی چاشنی، علم حدیث کی حلاوت یہ اور چیز ہے۔ جب ہم حدیث کا نام لیتے ہیں تو 100 سے زیادہ فنون حدیث کے متعلق ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ محدثین کی قبروں کو منور فرمائے۔ وہ صحیح معنوں میں حدیث کے خادم تھے۔ ان کے سامنے جرح و تعدیل ہو، علل ہو، مقلوب کا فن ہو، علل کا فن ہو، متن کا فن ہو، اتصال سند کا فن ہو، لقاء کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، چونکہ ان کا جینا مرنا وقف تھا خدمت حدیث کے لیے، ان کو یہ مشکل سے مشکل فن آسان لگتے تھے۔ اللہ نے مٹھاس عطا کی تھی، حلاوت عطا کی تھی۔ افسوس کہ ہمیں جس طرح علم حدیث میں درک ہونا چاہیے اس لیول کا ہے نہیں، تو پھر ہم جو مجھے نہیں آتا ہم باتیں کرنے شروع کر دیں گے۔ ہم اس غربت الدہر، غربت الحدیث کے دور میں ہیں کہ علم حدیث کے اصل فنون کو فتنہ کہا جا رہا ہے۔ کہنے والے اگر ان فنون کے ماہر ہوتے، ان فنون کی باریکیوں کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی ان حدیث کے اصل فنون کو، علل کو، جرح و تعدیل کو فتنہ کہتے نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لو جی، اب علم علل پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب علم جرح و تعدیل کا کیا فائدہ؟ اب علم سند پر دراصے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک باتیں میرے کانوں نے سنی۔ ہاں، ان بھائیوں کو، ان بیچاروں کو ان علوم کا پتہ نہیں ہے، ان کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، یہ فنون ان کو نہیں آتے، اس میں صفر ہیں وہ، اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان فنون پر نہیں، یہ حدیث رسول کو گالی دینا ہے، یہ محدثین کو گالی دینا ہے جنہوں نے پوری زندگیاں جرح و تعدیل میں گزار دیں۔ تو جب جرح و تعدیل کو گالی دیں گے کہاں تک گالی جائے گی؟ ائمہ محدثین کو جائے گی۔ وہ پاگل فضول لوگ تھے، ایسے یعنی علم کی خاطر زندگیاں ساری قربان کر دی ان لوگوں نے۔ سمجھیں یہ کتنی شیطانی بات ہے۔ نہیں جی، سارے کام ہو چکے ہیں، اب کیا فائدہ ہے ان علوم کا؟ یہ شیطانی بات ہے، گمراہی والی بات ہے، اتنی گندی اور کڑوی بات ہے۔ اگر بحیرہ عرب میں اس بات کو ڈالا جائے سارا پانی نکما بن جائے، نمکین ہو جائے، اتنی گندی بات ہے۔ اللہ والو نہیں، جیسے متقدمین کے ہاں اس کی ضرورت اہمیت تھی، بعینی ہی متاخرین کے ہاں بھی اس کی اہمیت تھی۔ اللہ کی قسم آج بھی اس کی اسی طرح اہمیت ہے۔ افسوس کہ ہم قرب قیامت ہے کم ہمت نکلے، جتنی ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی اس لیول کی ہم محنت نہ کر سکے اور باتیں کرنی ہم نے شروع کر دیں۔ واضح؟ ہاں،
اس فن کو سیکھنے کے بہانے ہم نے مختلف بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہانہ ہے تخصصاتی مطالعہ۔ الحمدللہ آج علل کیا ہے، معلول روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، اس پر آپ بھائیوں نے ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ اب میرے عزیزو، میں فقیر مسکین نے علل پر یہ 2 کتابیں میری چھپی ہوئی ہیں، ابتدائی قاعدہ مختصر 32 صفحے کا، یہ علل کے اصول و ضوابط 300 صفحے کی کتاب۔ اللہ زندگی دے مجھے 1000 صفحے کی لگ بھگ میری کتاب تیسری سنن اربع میں معلول روایات زیر تکمیل ہے، 2-4 ماہ اور لگ جائیں گے، مکمل ہو جائے گی۔ وہ انشاءاللہ ایک بڑی مفید اور عجوبہ کتاب ہوگی اللہ کی توفیق سے، ایک نئے انداز میں نے وہ مرتب کی ہے۔ یعنی کیوں یہ کام؟ تاکہ یہ جو علوم چھوڑ دیے گئے ہیں، ہم نے چھوڑ دیے ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، تجدیدی یہ کام ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا ہم ناصر ہو۔ مطالعہ کیا علل پر؟ جی بھائی جان، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مذاکرہ ہے معلول کے بارے میں ہے۔ مشکات میں صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہے بخاری مسلم سے کتاب الرقاق میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغۃ، 2 نعمتیں ہیں جس کا قدر بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک صحت ہے، جو صحت ہے یہ حقیقتاً اجساد کی صفت ہے، اور مجازاً جو ہے احادیث کی اصطلاح اور نحو و صرف میں اصطلاح استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح لغتاً جو ہے علت یہ صحت کے ضد آتے ہیں، علت بھی حقیقتاً اجساد کا صفت ہے، یعنی وہ جسد جس میں بیماری ہو تو اسے علیل یا معلول کہا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح مجازاً احادیث میں آیا ہے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ علم حدیث کو مشغلہ بنانا چاہیے۔ ابن عثیمین نے شرح نزہۃ النظر جو کہ ابن حجر کا نخبۃ الفکر پر شرح ہے، اس پر دوبارہ شرح کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ علم حدیث من وجہ اہون ہے اور من وجہ اصعب ہے۔ جو لوگ علم حدیث کو آسان لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، اس مقولے کا مصداق ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، تو اس کے لیے یہ اصعب ہے، بالکل اصحاب ہے۔ اور جو لوگ شیخ صاحب جیسے لوگ اور ہم اس کے جو جوار میں رہیے، ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ اہون ہوگا، لیکن جوہد کرنا پڑے گا۔ تو معلول حدیث کی جانب آتے ہیں، یہ تو مقدمہ تھا۔ معلول حدیث کے بارے میں امام بیقونی جو کہ طٰہٰ یا عمر کے نام سے مشہور ہے، اس نے اپنے بیقونہ میں لکھا ہے، 34 اشعار پر مشتمل ایک رسالہ ہے۔ 24 نمبر شعر پر وما بعلت غموض او خفا معلل عندهم قد عرفا، وہ حدیث جو متلبس ہو، یعنی جو متصل ہو، جس کے ساتھ غموض اور خفا، یہ تفنن فی العبارت ہے، دونوں ایک چیز ہے، علت خفیہ، اور علت بھی ہو اور علت خفیہ بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ علت قدح پیدا کر رہا ہو، یعنی حدیث کو عیبجن کر رہا ہو، ایسا نہیں کہ علت ہو، علتیں بہت سارے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معلل عندهم قد عرف، اہل فن کے ہاں یہ معلل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے تو معلل اصطلاح کی ضرورت شعراء کی بنا پر سب سے اہم اصطلاح جو ہے معل ہے، اس کو ترجیح علماء نے دیا ہے۔ ابن العربی نے لکھا ہے وقد وجدنا المحدثین یقولون حدیث معل وحدیث معلل وحدیث معلول وكل هذه الالفاظ لها وجه في اللغة لكن الاصوب ان يقال حدیث معل۔ تقریب علوم الحدیث نے لکھا ہے صفحہ نمبر 175 پر، یعنی یہ سارے اصطلاح استعمال ہوتے ہیں، صرف فرق اصوب اور صحیح کا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اصوب ہے اور کوئی کہتا ہے ثواب، یہ صحیح ہے، یعنی ساری کی ساری صحیح ہے، لیکن اصوب اصطلاح کیا ہے؟ معل، جیسے کہ میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو ایک اور کتاب من اطیب المنح فی علم المصطلح، جمع طالب الشیخ عبدالکریم مراد کا ہے، صفحہ 53 پر لکھتا ہے کہ جس خبر پر، خبر بمعنی یہ حدیث، یہ جس میں تو 3 فرق ہے، خبر میں وہم ہو، جس حدیث میں وہم ہو، جس خبر میں وہم ہو، اس کو معل یا معلل کہتے ہیں۔ علوم حدیث میں یہ پیچیدہ علم ہے، جیسا کہ ہم کسی علت کی تلاش کرنے کے لیے، علت خفیہ مطلب چھپی ہوئی بیماری کے لیے حاذق ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس طرح اس حدیثوں میں علت خفیہ کو ڈھونڈنے کے لیے حاذق ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے یہ ایک مشکل علم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہو اور جس نے ممارست کیا ہو، تو اللہ ضرور اس کو یہ ملکہ دیتا ہے۔ لیکن یحییٰ بن معین کے ہائی مشہور ہے، امام بخاری، علی المدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید القطان، ان لوگوں کو یہ ملکہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں دیتے؟ ایسا تو نہیں دیتا، ممارست کی تھی، کوشش کی تھی، اور موجودہ اس صدی میں، اس عصر میں ابن باز کو یہ ملکہ اللہ نے دیا تھا۔ المعل حدیث کے بارے میں مزید کتب لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے
یہ چوتھی شرط ہے کہ وہ معلل نہ ہو۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة۔ معلل کی لغوی معنی ہے وہ جس میں بیماری ہو، اور اصطلاحاً معلل ہوئے جس میں کوئی خفی علت قادحہ ہو۔ نزہۃ النظر صفحہ 56 نے لکھا ہے۔ علامہ طیبی نے حدیث معلل کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ هو الذي اطلع فيه على ما يقدح في صحة مع ان ظاهره السلامة منه، الخلاصہ میں لکھتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات ہم کرتے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے 5 شرائط ہے۔ ہر کسی شرط کو ساخت کرنے سے علت بنتا ہے۔ مثال کے طور پر سند کے اتصال کو آپ نے ساخت کیا تو یہ بھی علت بن گیا۔ اگر حدیث کی سند یا متن میں شذوذ آ گئی تو یہ بھی علت بن گیا۔ اگر حدیث کا راوی جو ہے فاسق بن گیا یا فاجر بن گیا تو یہ بھی علت بن گیا۔ اگر حدیث کا راوی جو ہے خفی ضبط بن گیا تو یہ بھی علت بن گیا۔ اور لیکن یہاں جو علت ہے وہ ان علتوں کے مقابلے میں ہے، کیونکہ وہ علت ظاہرہ ہے اور یہ علت خفیہ ہے۔ وہ علت خفیہ ظاہرہ پر استعمال ہے، کیونکہ ظاہرہ ادراک آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سند کا دیکھ صدی میں اگر لقاء ثابت نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں علت ظاہرہ ہے، لیکن علت خفیہ کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ علت کے ساتھ خفیہ کا قید اس لیے لگایا ہے تاکہ علت ظاہرہ سے احتراز آ جائے۔ اور تب سے ہماری ساتھی کریں گے۔ یعنی یہ ہمارے بھائی ہیں، شیخ آپ کا نام کیا تھا؟ عرفان اللہ صاحب۔ انہوں نے بڑی محنت کی، ابھی کچھ لکھا، ہاں، یعنی اور محنت کرنی ہے۔ معلول پر 10 سال وقف کر دیں، 10 سال وقف کر دیں، کتابوں کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، 100 بار علل ابن ابی حاتم پڑھ جائیں، 100 بار علل احمد بن حنبل پڑھ جائیں، ایسے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب انسان مخلص ہو کے چل پڑتا ہے، اللہ بڑے بڑے ناممکن کا ممکن بنا دیتا ہے۔ جی شیخنا صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی اور مقدمے کی باتیں تو ہو چکی ہیں، میں ہلکا سا بس اس طرف اشارہ کروں گا کہ اصطلاحاً علت یا معلل حدیث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے سند یا متن میں دونوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ایک خفی سبب ہو جو حدیث کی صحت میں کمزوری کا باعث ہو۔ حالانکہ ظاہری طور پر حدیث صحیح لگ رہی ہو، لیکن اس میں ایک خفی علت ہونی چاہیے اور وہ قادح ہونی چاہیے، یعنی حدیث میں کمزوری کا باعث بنے۔ تو اس میں 2 شرطیں آ گئی کہ خفی بھی ہونی چاہیے وہ علت اور قادح بھی ہونی چاہیے، یعنی حدیث میں کمزوری کا سبب بھی بنتی ہو۔ اور پھر یہ اس میں بڑے بڑے اہل تجربہ اور اہل فہم اور حفاظ جابزہ جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خیر، اس کے لیے محنت اور ممارست چاہیے، جیسا کہ بات ہو چکی۔ اب اس کا ادراک کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں علت ہے؟ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ راوی کا تفرد ہے، یعنی یہ سندوں کو اکٹھے کرنے سے یہ سمجھ آئے گی کہ یہ راوی کا تفرد ہے، اس سے شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس میں مزید جو ہے دیکھا جائے گا کہ ثقات کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ پھر یہ کہ جیسا کہ کسی راوی کو وہم ہوا ہے تو وہ مرسل، موقوف یا مدرج وغیرہ کو جو ہے مدرج وغیرہ روایات ذکر کر رہا ہے، تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں علت ہے۔ پھر اس میں مزید جو ہے کوشش کی جائے۔ تو اہل فن غالب ظن کی بنیاد پر ایسی حدیث کو عدم صحت کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ ظفر الامانی عبد الحی اللکھنوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب تردد پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات میں توقف کرتے ہیں، یعنی حدیث کے حکم میں توقف کرتے ہیں جب تک کہ اس کا حکم کوئی ظاہری طور پر یا ان کے لیے جزماً کوئی بات سامنے نہیں آ جاتی۔ اب آگے یہ بات ہے کہ حدیث کی علت کی معرفت کیسے ہوگی، کیسے ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ حدیث جو ہے معلل ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس حدیث میں علت ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کی سندوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس کی تمام جو کتب تخریج ہیں اور دیگر جو کتب ہیں ان سے ان کی اسانید کو اکٹھا کیا جائے، پھر راویوں کے اختلاف کو دیکھا جائے، ان کے ضبط اور اتقان کے ملاحظہ کے ساتھ کہ یہ راوی متقن ہے اور ان کے مقابلے میں یہ کیا ذکر کر رہا ہے، پھر راویوں میں کیا اختلاف آ رہا ہے، متن کے میں کتنا اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر اقوا راوی ایک روایت کو موصول ذکر کرتا ہے اور یہ راوی جو ہے وہ مرسل بیان کر رہا ہے، تو اقوا کو ترجیح ہوگی، اور پھر اس سے دیکھا جائے گا مزید روایات کی چھان پڑک سے۔ اب علت جو ہے اس کا وقوع کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر علت سند میں ہوتی ہے، لیکن متن میں بھی ہو سکتی ہے، اکثر علت کا وقوع جو ہے وہ سند میں ہوتا ہے۔
سند میں علت بعض اوقات متن کی کمزوری کا موجب بھی بنتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ سند کی علت سند میں بھی کمزوری کا باعث بنتی ہے اور متن میں بھی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اس میں دو اقسام ہو گئے، ایک تو یہ کہ سند میں علت ہے وہ متن میں قادح نہیں ہے، متن اسے کمزور نہیں ہو رہا کیونکہ متن مشہور ہے۔ ایک یہ کہ سند میں علت ہے تو سند بھی اس کی وجہ سے ضعیف ہو گئی اور اس کا متن بھی ضعیف ہو گیا۔ مثال کے طور پر سند کی مثال کہ سند اس میں ٹھیک ہے، سند میں علت آ گئی لیکن متن اس کا مشہور ہے، متن صحیح ہے۔ مثال کے طور پر یہ یعلا بن عبید نے اپنے استاد سفیان ثوری اور انہوں نے عمر بن دینار کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے البیعان بالخیار، حالانکہ یہ عمر بن دینار نہیں بلکہ عبداللہ بن دینار ہے، یہ ایک علت آ گئی لیکن اس کا جو متن ہے وہ مشہور ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ سند میں علت ہے لیکن اس کا متن مشہور ہے۔ پھر بعض اوقات علت کا لفظ کسی مخالفت کی صورت میں بھی بولا جاتا ہے، مثلا ایک راوی کی مرسل روایت کے مقابلے میں ثقہ اور ضابط جو روات ہیں وہ موصول ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے مخالفت کی صورت میں ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من الصحیح صحیح معلل، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے شاذ صحیح۔ یہ ظفر الامانی کی جو تفصیلات ہیں اور نکت میں بھی اس طرح کی تفصیلات موجود ہیں، یہ میں نے ذکر کی۔ پھر متاخرین کے ہاں خفا اور قدع کی شرط جو ہے یہ پائی گئی ہے، حالانکہ متقدمین محدثین میں اس کے برخلاف جو ہے علت کا اطلاق عام ہوتا تھا، یعنی اور چیزوں کا بھی اطلاق علت میں شامل ہوتا تھا۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ ثقات کی حدیث میں اکثر علت ہوتی ہے، یعنی یہ علت جو ہے ضعیف میں کم ثقات میں زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں لیکن اس کی علت ان پر خفی رہ جاتی ہے اور ان کی حدیث معلول ہو جاتی ہے، یعنی وہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ علت مخفی تھی لیکن بعد کے علماء پر وہ ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اس کو معلول کہا، جیسا کہ یہ معرفہ فی علوم الحدیث جو امام حاکم کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 113 پہ یہ موجود ہے۔ اسی طرح نزہۃ النظر جو ابن حجر کی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ علوم الحدیث کا سب سے خفی علم ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا فہم ثاقب ہو، اور پھر یہ کہ واسع الحفظ ہونا چاہیے وہ بندہ، کہ اس کے سامنے تمام روات ہیں، تمام اس کی اسانید ہیں، روات کے مراتب ہیں اور اسانید اور متون جو ہے وہ ساری اس کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے سے، تو ایسا بندہ جو ہے اس بات کے قابل ہوتا ہے کہ وہ حدیث پر حکم لگا سکے شذوذ اور علل اور ساری چیزوں کو دیکھ کر، ورنہ تو متصل ہونا، راویوں کو دیکھ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اکثر جو ہے آج کا فتنہ یہی ہے کہ بس یہ تین چیزیں دیکھ کے بس راویوں کو دیکھ لیا اور متصل ہے بس ٹھیک ہے، وہ متصل بھی زیادہ تر اس کا ثبوت نہیں ہوتا، بس کام چل گیا۔ خیر، ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کی علت کو معلوم ہو جانا میرے لیے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 20 حدیث جو میرے علم میں نہیں ہیں ان کو میں لکھوں، یہ اہمیت انہوں نے ذکر کی ہے۔ اور اس کی مثال خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں ذکر کرتے ہیں کہ درم و دینار جو ہیں وہ عام انسان اگر دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کھرا ہے، کھوٹا ہے، لیکن ایک جو جوہری ہے وہ اس کو دیکھے گا بس الٹ پلٹ کر کے تھوڑا سا معائنہ کے بعد وہ کہے گا یہ کھوٹا ہے، یہ صحیح ہے، یا اس میں یہ نقص ہے، یہ ہے۔ تو یہ جو علل کے ماہرین ہیں ان کی مثال یہی ہے کہ وہ اس جوہری کی طرح ہیں جو بس معائنہ کر کے وہ حدیث کا جائزہ لگا لیتے ہیں۔ یہ امام خطیب بغدادی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 پہ یہ بحث موجود ہے۔ اسی طرح قواعد العلل و قرائن الترجیح، یہ دکتور عادل عبد الشکور کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ تقسیمات اس کی ذکر کی ہیں، معلل روایات کی کچھ تقسیمات ذکر کی ہیں۔ یہ تقریباً 4 تقسیمات ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے تقسیم کہ علت کے اثر کے لحاظ سے، کہ علت کا اثر تو وہ حدیث کی کمزوری کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی بعض اوقات علت قادح ہوگی، بعض اوقات نہیں ہوگی۔ دوسری تقسیم ہے حسب مقام، یعنی علت یا تو سند میں ہوگی یا متن میں ہوگی، اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سند میں یعنی موقوف کو مرفوع، منقطع کو موصول کر دیا، راوی کو بدل دیا یا راوی بڑھا دیے، یہ سند میں ہو سکتا ہے۔ متن میں جو علت آتی ہے وہ بعض اوقات ادراج کی شکل میں آتی ہے، یا بعض اوقات روایت بالمعنی اس نے کیا لیکن اس نے معنی بدل دیا، اور صحابی کی روایت کردہ روایت کے مخالف اس نے بات کر دی، اور متن میں زیادت کے ساتھ، اس طرح کی بہت اور ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جو متن میں علت کا باعث بنتی ہیں۔ تیسری تقسیم انہوں نے کہی ہے حدیث میں علت کی تاثیر کے لحاظ سے،
تو اس میں 4 انہوں نے مزید تفریعات ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ علماء جہابذہ جو علل کے ماہرین ہیں وہ یا تو غالب ظن کی بنیاد پر علت قبول کر لیتے ہیں یا پھر غالب ظن کی وجہ سے اسے رد کر دیتے ہیں حدیث کو، یا جزماً اس حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ علت کی وجہ سے حدیث رد ہے، یا بعض اوقات تردد کی صورت میں وہ توقف کرتے ہیں۔ چوتھی تقسیم انہوں نے کہی ہے کہ ظاہری علل جو ہے، جو مستقل علوم حدیث کی انواع ہیں، وہ بھی علل میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اختلاف الوصل والارسال، اسی طرح مضطرب ہوگی، زیادت الثقات، شاذ، منکر، مقلوب، مدرج، اور مزید فی متصل الاسانید، المصحف والمحرف، یہ ظاہری علل ہے لیکن یہ بھی جو ہے علت کی اس اصطلاح میں شامل ہے۔ آخری چیز کہ علل کے علم کے لیے ان امور کی معرفت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ ثقات اور ضعفاء کی انسان کو معرفت ہو۔ ثقات کون سے رواد ہیں، ضعفاء کون سے ہیں، اور متفق علیہ ہیں۔ یہ راوی متفق علیہ ثقات ہیں، یہ راوی متفق علیہ ضعفاء ہیں۔ دوسرا یہ کہ راویوں کے تواریخ پیدائش، ان کے وفات، ان کے شہر کون کون سے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے اسفار کیے ہیں، کون کون سے اساتذہ ہیں، اور ان کے قبائل کیا ہیں، یہ تفصیلات اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ وہ راوی کثرت سے روایت کر رہا ہے، جو راوی کثرت سے روایت کر رہا ہے ان کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ یہ کثیر و روایہ ہیں۔ پھر راویوں کے جو شاگرد ہیں ان کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ راوی کے متعلق اگر حکم لگا رہے تو اس کے شاگردوں کے متعلق اس کو علم ہوگا تو پھر وہ کچھ حکم لگا سکتا ہے کہ واقعی اس سے حدیث لی گئی ہے یا نہیں۔ پھر مشہور جو اسانید ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر مدلسین اور مختلطین کی معرفت ہونی چاہیے کہ یہ مدلسین ہیں اور کس درجے کے ہیں، اور کب ان کی روایت تدلیس پر محمول ہوگی، اور پھر کب جو ہے قلیل التدلیس کی بھی تدلیس کو دیکھا جائے گا اور کثیر کی بھی۔ خیر، اور اختلاط بھی اس میں جو تفصیلات ہیں پہلے کی یا بعد کی اور اس کی جو دیگر اقسام ہیں۔ پھر اسانید میں منقطع کی معرفت جو ہے کہ اس میں کیسے منقطع دیکھنا ہے، پھر اگر انقطاع آ گیا ہے تو مزید فی متصل اسانید کی اس میں تو نہیں جا رہا۔ خیر، یہ ساری تفاصیل جو ہے یہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ جو ہے ایک علل کے علم کی معرفت کے لیے یہ چیزیں، یہ امور ضروری ہیں۔ یہ قواعد العلل و قرائن الترجیح میں دکتور عادل عبدالشکور نے یہ چیزیں ذکر کی۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑی بھائی نے محنت کی، اللہ جزائے خیر دے، اللہ مجھے زندگی دے، آپ کو بھی، اور دنیا میں جو بات ہماری سن رہے ہیں ان کو بھی۔ یعنی یہ علم علل اتنا پیارا علم ہے کہ ہم اس کو مشکل کیا کہ اس کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ تو اللہ زندگی دے تو میں علل پر مستقل دورہ کرواؤں گا، پورے سال کا دورہ، پورا سال علل کی کتابیں سب کن پڑھی جائیں، ساری کتابیں پڑھی جائیں۔ جیسے ہم گرامر کو زبانی یاد کرتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں یاد ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو معلول پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کو دراسے کیے جائیں، ان کو ازبر کیا جائے، خلاصے نکالے جائیں، تو یہ فن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ اللہ زندگی دے مجھے ایمان والی، صحت والی، خیر والی، برکت والی، تو میں اگلے کسی مہینوں میں اس پر پورا دورہ کرواؤں گا، علل پر پورے سال کا 6 ماہ کا دورہ ہم چلائیں گے۔ میں اعلان لگاؤں گا، جو بھائی اس میں طالب ہوں گے وہ پہنچ جائیں گے، پھر میں کراؤں گا انشاءاللہ۔ جی شیخانہ، کوئی اہم بات رہ گئی ہے جو وہ آپ نے بیان کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بھائی نے تو خوب تبصرہ کیا، ہماری تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے استاد محترم کی حکم کی بنا پر میں چھوٹا سا تبصرہ کرتا ہوں، بس مختصر تعریف کرتا ہوں پھر بس بند کر دوں۔ معلل حدیث کی تعریف تو جو کتاب ہے علوم محاضرات فی علوم الحدیث حارث سلیمان انصاری کا، انہوں نے تعریف کیا، وہ کہتے ہیں المعلل هو الحدیث الذي اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع ان الظاهر السلامة منها، کہ وہ روایت جو بندہ معلوم کرے اس میں علت قادحہ اس کی صحت میں، لیکن اس کا ظاہر میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں علت ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا ان نے پھر علت کی تعریف کی ہے کہ علت کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت ہے ان اسباب خفیہ غامضہ میں سے قادحۃ فی الحدیث، کہ قادح فی الحدیث ہو، وذالک وہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ وذالک کل ارسال فی الموصول او وقف فی مرفوع او وہم وغیر ذالک، اس طرح کہتے ہیں۔ اب جب علت کو ہم پہچانیں گے، کیسے ہم اس کو پہچانیں گے؟ وہ آگے کہتے ہیں تعرف علت الحدیث بالجمع بین طرقه والنظر فی اختلاف رواته وغیرہ،
وضبطهم وإتقانهم ويعرفها أهل الخبر والفهم الواسع من العلماء. اب ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ نہیں جان سکتے. وہ جانتے ہیں مثلا کہ ان کا ممارست ہو، زیادہ زندگی ان لوگوں نے اسی علم میں گزرا ہو. تو آگے ماشاءاللہ بھائی نے مثالیں بھی دی، اس پر آگے تفسیر بھی کی. لیکن جب ہم اس حدیث پر حکم لگا رہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا ہم اس کو موضوع کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حکم کس طرح لگا سکتے ہیں، تو یہ بات قابل نظر رکھنا چاہیے. تو آگے جو شرح ہے الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث طالب احمد محمد شاکر صاحب کا جو وہ کہتے ہیں شرح میں، اس کے لیے جب ہم حکم لگاتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں والطریق الی معرفۃ الحدیث جمع طرق الحدیث والنظر فی اختلاف رواته وفی ضبطه واتقانه فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشان ان الحدیث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحت. مثلا وہ زیادہ ممارست سے ان کے اتقان اور ضبط وغیرہ کو جان کے اس کے یعنی غالب ظن کے بنا پر اس پر حکم لگائے گا وہ. اور پھر آگے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس طرح ہم کیوں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قال عبد الرحمن بن مہدی معرفۃ علم حدیث الہام، یہ الہام ہی ہے. تو اپنے تیقن سے بندہ نہیں کر سکے، بس اللہ تعالیٰ بندے کو ذہن میں ڈالے. جی شیخنا احمد صاحب اور کوئی مزید نئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید نئی بات یہ ہے کہ علماء نے وہ کون سی اسباب ہے جو حدیث اس پر معلل ہوتا ہے، وہ 14 علماء نے جمع کیا ہے. اس کے محقق کتاب العلل عبد الرحمن بن ابی حاتم، اس کے محقق سعد بن عبداللہ الحمید، اس نے جمع کیا ہے کہ وہ 14 ہے. اول تو خطا و زلل ہے، جو پسل جانا اور خطائی ہمیشہ کرنا ہے بھی سبب غلط ہے، اس میں تفصیل ہے، ساری اس میں تفصیل ہے. اور دوسرا نسیان ہے، نسیان. اور تیسرا التوقی والاحتراز. توقی و احتراز مطلب ہے کہ انسان بہت احتیاط کرنے کی وجہ سے اس کے حدیث بھی معلل ہو جاتے ہیں. علماء نے مثال دیا ہے کہ امام ابن سیرین ایک حدیث میں جب اس کو آتا تھا تو اس میں شک کرتا تھا یہ حدیث صحیح ہے اس نے. اور چوتھا ہے اخذ الحدیث حال المذاکرہ. اور پانچواں کسل راوی سست ہو. اور دوسرا التصحیف. یہ بھی ایک علت کا. اور 7واں انتقال البصر. 8واں تفرد. اور 9واں تدلیس. اور 10واں سلوک الجادہ، یعنی حق طریقے سے، یعنی جو سیدھی راستے اس سے ہٹ جانا. اور 11واں التلقین. اور 12 الادخال علی الشیوخ. اور 13 اختصار الحدیث و روایت بالمعنی میں بھی کبھی کبھی معلل حدیث پیدا ہوتا ہے. اور 14واں جمع حدیث الشیوخ بسیاق واحد. شیوخ کا حدیث ایک، مثلا آپ کو زہری نے بھی حدیث بیان کیا، ابن سیرین، سارے ایک اکٹھا کرنا، اس کو بیان کرنا، اس پہ بھی کبھی کبھی علت پیدا ہوتا ہے. جی شیخنا نئی بات کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں نے مکمل تفصیل کی ہے اس علل پر، لیکن یہ جو علتیں ابھی پہلے بیان کی ہوئی ہے اس کے حصر پر کوئی دلیل نہیں ہے ویسے، اس لیے کہ معجم مصطلحات الحدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَأَجْنَاسُ الْعِلَلِ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا إِلَّا أَن يُقَالَ أَنَّهَا عَلَى 3 أقسام ما يكون العلة في الإسناد وما تكون العلة في المتن وما قد يجتمعان معا. تو یہ بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور ایک بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر علماء کرام نے یہ فرق بیان کیا ہوا ہے کہ معلول میں جو علت ہوتا ہے وہ خفی ہوتا ہے اور دوسرے میں وہ ظاہر، لیکن بعض علماء کرام نے اس کو جمع کیا ہے. اور اب اگر جمع نہ کریں تو پھر فرق کیا ہوگا؟ مثلا الحدیث الشاذ والحدیث المعلل. الحدیث الشاذ میں بھی جو راوی ہوتا ہے وہ ثقہ ہی ہوتا ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں اوثق کا یا اپنے سے اعلیٰ کا، لیکن حدیث معلل میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ثقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ علت ظاہراً معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس فرق کو التقریب علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ الفرق بین الحدیث الشاذ والحدیث المعلل میں الحکم بالشذوذ هو طعن فيما يقابل الحدیث.
شاذ میں یہ جو طعن ہوتا ہے وہ دوسرے حدیث کے مقابلے میں ہوتا ہے. اما الحکم بالعلت یکون طعن فی الاصل نفسہ، اور ارچہ معلول میں یہ جو طعن ہوتا ہے وہ فی الاصل یعنی اس کے ذات میں ہوتا ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے. تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ الفرق بین السبب الظاہر و سبب الخفی، ہمیں کس طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ سبب ظاہری یا سبب خفی ہے؟ تو یہ ناقدین کے کلام سے ان دونوں کے درمیان میں فرق معلوم ہوتا ہے. سبب ظاہر تو وہ ہے کہ ضعف الراوی یا انقطاع السند یا موجود ہونا مدلسین کا، تو اس کو ضعف اور انقطاع اور مردود اس طریقے سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں. لیکن جب اور اسی طرح دوسرے یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وقد يعبرون معلول بالانقطاع او معلول بفلان ضعیف، یعنی اس معلول کے ساتھ سبب ظاہر جب ذکر کیا جائے تو معلول کے ساتھ ایک اور قید بھی لگاتے ہیں بالانقطاع کا یا بفلان ضعیف وغیرہ کا. جب مطلقاً معلول کا ذکر ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی اور قید نہ ہو، تو اس سے مراد پھر سبب خفی لیتے ہیں، نہ جو ہے وہ سبب ظاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں نے خوب تفصیل کی ہے، لیکن العلل والفوائد میں ایک بات ذکر کی ہے، لیکن یہ علت کی دو رکن ہے. ایک ہے سبب خفی، دوسرا قدح سند میں بھی ہوتا ہے، متن میں بھی ہوتا ہے. اس نے کہا ہے ولا يكون الحديث معللا اذا فقد احد شرطيه، حدیث معل نہیں بنتا جب تک اس میں یہ دونوں شرطیں پائے جائیں. اگر ہو تو اس کو معلل کہا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کو معلل نہیں کہا جائے گا. جزاکم اللہ خیرہ. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو چھوڑ دیا گیا ہے. اب الحمدللہ سارے بھائیوں نے کم و بیش کوئی 100 کتاب سے مطالعہ کیا ہے، ایسے نہیں 10-15 سے آپ 10 اگلی سے ان سے اگلی ان. اللہ اکبر. یہ ہے طریقہ. جو کچھ بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، دراسہ ہو رہا ہے، مذاکرے مباحثے سوال جواب ہو رہے ہیں، سنیں یہ پوری کتاب ہم شائع کر رہا ہے. شیخہ نا صحیح نا، اس کا نام یہی رکھے گا ضعیف حدیث کا تخصصاتی مطالعہ. تو اگلے دنوں میں ایک ہم بیک کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ تمام رجسٹروں سے جو منتشر مطالعہ ہے، لیکچروں سے منتشر، وہ سارا مرتب کر دے گا. صحیح، یہ امت کو بہت فائدہ ہوگا. بارک اللہ فیکم. آمین. السلام علیکم. معلول روایت ضعیف ہوتی ہے، معلول ہوتی ہی ضعیف ہے. یہ ضعیف کی ایک قسم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یعنی بھائی نے بھی جیسے ادھر سے قول ذکر کیا کہ یہ علماء غالب ظن کی بنیاد پر دیتے ہیں یہ حکم. جو معلول روایت ہے اس کے پیچھے محدثین کی زندگیاں وقف تھیں، تب جا کے ان کو پتہ چلا یہ معلول ہے. واضح. جو معلول ہے وہ معلول ہی ہے. ہاں دو محدثین کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، ایک کے ہاں معلول ہو دوسرے کے ہاں نہ ہو، ایسی کی مثالیں ہیں. تو پھر ہم دلائل و براہین دیکھ کر راجع مرجوع کر سکتے ہیں. جیسے امام بخاری نے کفارۃ المجلس حدیث کو معلول کہا ہے، ظاہراً اس میں کوئی علت نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ایک شاگرد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک جنازے میں امام بخاری سے پوچھا تو انہیں بہت سارے احادیث کی علتیں مجھے بتا دی، آسان طریقے سے بتائی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ ہم راجح مرجوح دیکھیں گے. تو اب امام بخاری نے کفارۃ المجلس حدیث پر معلول کا حکم لگایا، ہم کیا کہیں گے؟ دیگر جب محدثین کا ہم دراسہ کرتے ہیں تو ان کے ہاں وہ صحیح ہے، تو یہی راجح بات ہے کہ وہ روایت صحیح ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ایک محدث کے پاس جتنی سندیں ہیں وہ ان بنا پر علت کا حکم لگا رہا ہے. تو کسی دوسرے محدث کے پاس اور سند ہو سکتی ہے نا جو ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے بارک اللہ فیکم. یعنی آج ہمارا کام ان کے اقوال میں تطبیق ہے، نئی علت نہیں لا سکتے. ہاں شاباش. یعنی ان کے اقوال کو لینا، دراسہ کرنا، انہی پر ہمارا انحصار ہے 100%.